السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ اگر فاریکس کے اندر، آن لائن فیلڈ کے اندر، ٹریڈنگ کے اندر نئے بھی ہیں، یہ 10-20 منٹ کی ویڈیو آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کر دے گی، اور میں آج آپ کو وہ تمام حقائق بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے مفید بھی ہوں گے، جو شاید آپ کو اگلے 10 سالوں میں یا 10 ماہ میں پتہ نہ چل سکے۔ اچھا، آج ہمارا کرپٹو کے حوالے سے ٹیوٹوریل ہے، بلاک چین ویسز V6 کرپٹو ٹیکنالوجی۔ اچھا، یہ میں تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ہمارے کرپٹو کے حوالے سے ہمارے کورسز وغیرہ بھی ہیں، بلاک چین کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے بائنانس کو سیکھنا ہے تو آپ کرپٹو کو سیکھیں گے، کرپٹو کو سیکھنا ہے تو بلاک چین کو سیکھیں گے۔ بلاک چین کیا چیز ہے؟ بلاک چین چیز پہ میں نہیں آتا، میں بلاک چین ٹیکنالوجی پہ آتا ہوں۔ وہ بنیادی طور پر میں اپنے لفظوں کے اندر بتاؤں گا، آپ کو بری لگے اچھی لگے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، بلاک چین 2008 میں پہلا کائن آیا تھا، اس کا نام تھا بٹ کائن، وہ بلاک چین کے اوپر تھا۔ بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ ایسے کام کرتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 کائن پڑا ہوا ہے اور 1,00,000 لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، تو 1,00,000 کائن ایکول ٹو $1,00,000۔ آپ کے ایک کائن کی قیمت $1 ہوگی۔ لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس رقم ہو جاتی ہے، اماؤنٹ ہو جاتی ہے 2,00,000۔ 1,00,000 کائن ہے، $2,00,000 پڑے ہیں، 1,00,000 ایکول ٹو $2۔ ایک کائن $2 کا ہو جائے گا۔ 70,000 روپیہ اسی ٹائم کے اوپر لوگ نکلوا لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں 1,00,000 کائن ہے، 1,30,000 بیلنس ہے، $1.30 آپ کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اس طریقے سے مارکیٹ کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سچ ہے جو جب تک آپ کو کرپٹو کے اندر نہیں آئیں گے کہ کام کیسے کہتی ہے، اس کے بعد نہیں آئے گا۔ اچھا، بلاک چین ٹیکنالوجی میں ہوتا کیا ہے؟ فراڈ بولیں، چکر بولیں، دھوکہ بولیں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، یہ آپ کا مرضی ہے۔ بلاک چین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا 1,00,000 کائن $1,00,000 کی ایکول پڑا ہوا ہے، تو بلاک چین ٹیکنالوجی میں گورا آتا ہے، ایک بینک آتا ہے، وہ اسی ٹائم کے اوپر $1 ملین پھینکتا ہے، تو 1,00,000 ایکول ٹو $11,00,000 انویسٹمنٹ ہوگی، $11 کا ہو گیا۔ اب اس کے پاس اس لاکھ میں سے زیادہ کائن اس کے پاس آ گئے، باقی لوگ خریدتے بیچتے خریدتے بیچتے کرتے کرتے اس کا ریٹ $20 پہ پہنچ گیا۔ اب $1 سے نیچے چھوٹا انویسٹر تھا، $1 سے $11 تک ایک ہی بڑا انویسٹر تھا، اور 11 سے اوپر پھر چھوٹا انویسٹر آ گیا، جس کو کوئی $10 والا، کوئی 1,000 والا، کوئی 2,000 والا، کوئی 5,000 والا۔ لیکن 1 ملین والے نے جو بائی کیے ہوئے وہ 1,00,000 سے 11,00,000 کے درمیان میں، $1 سے $11 کے درمیان کیا تھا۔ اب 20 پہ جائے گا، وہ مارکیٹ میں اپنا پیسہ نکال لے گا، تو اس کا 20 سے ریٹ آ جائے گا 3 پہ، اور اس نے جو $1 ملین ڈالا تھا وہ 14، 15، 16 لاکھ نکال کر مارکیٹ سے نکل جائے گا، اور اس کا ریٹ آ جائے گا $3-4 کے اوپر۔ اور جس نے 11، 12، 13، 14، 18، 20 پہ بائنگ کی تھی، اس کا ریٹ 3-4 پہ آ جائے گا، اور اس کا پیسہ پھنس جائے گا۔ ایک بندہ پیسہ لے کر سب بندوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا۔ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں پاکستان میں 500 میں سے ایک بندہ نفع میں ہے، میں رعایت دے کر بول رہا ہوں اپنے اندازے کے مطابق، ادروائز 1000 میں سے ایک بندہ نفع میں ہے۔ دوسرا، بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر جو V6 ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر یہ سارا سین نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بلاک چین میں بڑا انویسٹر چھوٹے انویسٹر کا پیسہ لے کر جاتا ہے، اور وہ اسی نیت سے آتا ہے کہ میں چھوٹے انویسٹر کا پیسہ ہڑپ کروں گا۔ V6 ٹیکنالوجی میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر جو بڑا انویسٹر ہے، وہ بڑا انویسٹر نفع میں ہے، چھوٹا نقصان میں ہے۔ لیکن جو V6 ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر 100 میں سے 99 بندہ نفع میں ہے، چھوٹا انویسٹر نفع میں ہے، اور بڑے انویسٹر کے لیے V6 ٹیکنالوجی جو 2023 کی ہے وہ جہنم ہے بڑے انویسٹر کے لیے۔ دوسرا، بلاک چین ٹیکنالوجی۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ 22-23,000 کائنس ہیں۔ V6 ٹیکنالوجی میں ایک ہی کائن ہے۔ میں ٹیکنالوجی بھی آؤں گا، وہ ابھی آ رہے ہیں، جیسے شروع میں انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے سال بلاک چین کا بٹ کائن تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے۔ اچھا، بلاک چین میں خامی یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ میرے جیسا نتھو پھیرا بھی نا اپنا کائن لانچ کر سکتے، اور 22-23 ہزار کائن ہے۔ V6 میں نہیں، ہر ایرا غیرہ اپنا کائن لانچ نہیں کر سکتا۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر ٹوٹل میں 22,000 کائن ہے۔
22,000 23,000 راؤنڈ اباؤٹ، یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے معذرت کے ساتھ وہ میں بول سکتا ہوں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں 22,000 کوائنس ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 کوائن پڑا ہے، اور 1,00,000 کوائن پڑنے کے بعد ایکول ٹو $1,00,000 ہے. تو جس بندے نے اب 22,000 کوائن جنہوں نے بنائے تو اسکیمر نہیں ہوں گے، کوئی خبیث سوچ کا بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے پیسے کے لیے دوسروں کو نقصان کرے گا، ہوگا. ہاں اس فیلڈ کے اندر زیادہ تر ایسے ہی ہیں. تو اس میں کیا سین بنتا ہے؟ اس میں یہ بنتا ہے کہ اس نے 1,00,000 کوائن پڑا ہے اور 1,00,000 ایکول ٹو ڈالر پڑا ہے، وہ اسی ٹائم کے اوپر 1,00,000 کوائن اپنی طرف سے مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے. تو 2,00,000 کوائن ایکول ٹو $1,00,000 0.50 پہ ریٹ آ گیا. اب بتائیں پھر کیا؟ لیکن V6 ٹیکنالوجی میں ایسا نہیں ہے. وہاں کسی کا باپ نہ مارکیٹ کو کریش کر سکتا ہے اور نہ ہی مارکیٹ کو اوپر لے کر جا سکتا ہے. میں اس کی ساری چیزیں بتاؤں گا. اب بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر کوئی بھی بندہ مارکیٹ کو اوپر نیچے لے کر جا سکتا ہے. مارکیٹ کسی بھی ٹائم کریش ہو سکتی ہے. لونا میرے ایک دوست نے کوئی $2,300 $2,500 $3,000 کا لیا تھا اور شام تک $60 رہ گیا. اس کے بعد مارکیٹ میں اس کا $2-4 رہ گیا. اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بلاک چین ٹیکنالوجی تھی جس کے اوپر کرپٹو ہے، جس کے اوپر بائنانس میں بلاک چین ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور اس میں 1000 میں سے 999 بندہ نفع میں، نقصان میں. اچھا V6 ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دیکھیں جو V6 ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا انویسٹر آ کر اس میں انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اچھا سب سے ادھر نہ کوئی بندہ بولے گا کہ یار بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر آپ آئیں گے تو ان کو کیسے پتہ ہے V6 کیسے ہوتی ہے، بلاک چین کیسے ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے جو ٹیکنالوجی ریویل کرنی ہے وہ 2023 میں کرنی ہے. 2008 9 10 12 میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا بلاک چین کیسے ہے، کیسے کام کرتے ہیں. آپ کو یقیناً 2022 میں پتہ چلا ہوگا، 20 میں 18 میں 17 میں. تو میں پرانا ہوں تو مجھے 2013 میں 14 میں پتہ چلا ہوگا کہ بلاک چین کرپٹو کیا ہے 2008 کے 5 سال بعد. اب V6 کے اوپر ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، اندر کیا کیا چیزیں، اس کے لیے آپ کو وقت کا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہم ٹیکنالوجی پہ آتے ہیں، ٹیکنالوجی بنی کیسے اس کے اوپر میں نہیں آ سکتا. اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ بلاک چین ٹیکنالوجی میں میکسیمم آپ ایک ٹائم کے اوپر آپ میکسیمم $2,500 کا ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اچھا $2,500 کا ڈپازٹ لائک آپ $300 کا ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ ادھر سے 300 ڈپازٹ ڈالیں گے، لیکن ان کا سسٹم اس ڈپازٹ کو آٹومیٹک کنورٹ کر دے گا 200 جمع 100. آپ 500 کا ڈپازٹ ڈالیں گے، سسٹم کنورٹ کر دے گا 200 جمع 200 جمع 100. آپ 700 کا ڈپازٹ ڈالیں گے، 200 جمع 200 جمع 200 جمع 100. آپ ایک $210 کا ڈپازٹ ڈالیں گے، 200 جمع 10. آپ 2500 کا ڈپازٹ ڈالیں گے تو وہ 13 ٹرانزیکشن اکٹھی مار دے گا. اب وہ 13 ٹرانزیکشن جب جائیں گی 200 کی تو وہ مارکیٹ میں 2500 اکٹھی بائنگ یا سیلنگ آپ نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے اپروو ہوتے اگر رش نہیں ہے تو سم ٹائم 2 منٹ میں اپروو ہوں گی، سم ٹائم 5 منٹ میں، سم ٹائم 2 سیکنڈ میں، سم ٹائم 4 منٹ. ایوریج ٹائم اس کا 2-4 منٹ میں ہو جائے گا. ایک ہی ریٹ کے اوپر آپ کو ریٹ نہیں ملے گا، سب کا ریٹ الگ الگ سا ہوگا. 2500 اکٹھا مارکیٹ میں ایک ہی ریٹ کے اوپر نہیں ملے گا. کیونکہ بائر ایک ہی ریٹ کے اوپر آپ کو نہیں ملتا اور سیلر نہیں ملتا تو مارکیٹ میں گیپ آ جاتا ہے. تو یہ ریئلٹی ہے اس کے ریئل مارکیٹ کے اندر V6 ٹیکنالوجی ہے. دوسرا، اگر آپ نے مارکیٹ کے اندر سے مثال کے طور پر $20,000 نکالنا ہے، آپ ایک ٹرانزیکشن سیلنگ کی یا بائنگ کی آپ میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں $200 کی، اور ایک گھنٹے میں آپ جو میکسیمم بائنگ یا سیلنگ کر سکتے ہیں وہ میکسیمم بائنگ یا سیلنگ آپ $1,000 کی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے $20,000 مارکیٹ سے نکالنا ہے تو آپ کو 20 گھنٹوں میں $1,000 کر کے نکالنا پڑے گا. تو چونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارا پاس 2,000 5,000 7,000 $10,000 ہوتا ہے تو 5 گھنٹوں میں نکل جائے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مارکیٹ کو کریش کرنے کے لیے آ رہا ہے بلاک چین ٹیکنالوجی میں، اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر اس نے $1,00,000 ڈالا تو میرا بیٹا لگتا ہے نا وہ 4 دن لگاتار ہر گھنٹے کے بعد 1,000 نکالے گا. اب 20,000 مارکیٹ میں سے یکدم ڈالیں گے ریٹ بہت فرق پڑے گا، یکدم 20,000 نکالیں گے ریٹ میں بہت فرق پڑے گا. لیکن اگر 20 گھنٹوں میں 1,000 نکالیں گے تو مارکیٹ کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ جو بھی سیلر ہے اس کو ہر گھنٹے کے بعد الگ سے ریٹ ملے گا. تو اس وجہ سے جس بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں مارکیٹ کو کھینچ کر لاؤں گا, تو اس وجہ سے بلاک چین ٹیکنالوجی میں جو پیسہ بٹورنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے V6 ٹیکنالوجی میں جہنم بن جاتی ہے. وہ اس کے لیے بٹورنے کے لیے نہیں آتا, یہ ریئل ٹریڈنگ پہ آتی ہے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بتا دیتی ہیں, اس کی ایپ بھی ہے, تو اس کے اندر کون سی ہے, BLGcoin.com. میں آپ کو یہ ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں, اس کے اندر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے. میں اس کے اندر ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی اس کا ریٹ چل رہا ہے 0.853. جب میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی تو اس ٹائم میرے خیال میں 0.53 چل رہا تھا. تو آج 15/7/2023 ہے, تو انہوں نے بولا تھا کہ اس ٹائم تک اتنے دنوں میں مارکیٹ آ جائے گی. ان کے اپڈیٹس کے لیے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا, جو مارکیٹ میں یہ اپنے اس کے اندر ان کا ٹیلی گرام کا گروپ وغیرہ بھی ہے. تو اس کے اندر تقریباً زیادہ تر جو بندہ ہوتا ہے وہ پروفٹ میں ہے. اس کی ایپ بھی ہے لیکن اس کی جو ٹریڈنگ وغیرہ ہے وہ اس سے کے اوپر کر سکتے ہیں. تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں یہ V6 ٹیکنالوجی کی جو ایکسچینج ہیں ان کے اوپر بلاک چین ٹیکنالوجی کی جو کائن ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے. لیکن جن کی جو ٹیکنالوجی V6 پہ ہے اس پہ بلاک چین کی کائن نہیں آ سکتے. بلاک چین والے جیسے بائنانس ہے اس پہ اوپر V6 والے جو کائن ہیں ان کے اوپر آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ آن لائن کرپٹو میں کام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور یہ اس کے اندر جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ان کے پاس بھی ویسے تو بائنانس کے اندر ہر چیز کا ایک ایفیلیٹ سسٹم ہوتا ہے, لیکن ان کا جو ایفیلیٹ سسٹم ہے وہ بہت مزے کا ہے. اور اس کے اندر تقریباً ہر بندہ نفع کے اندر اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ آسان ٹریڈنگ ہے. وڈرا میرے خیال میں نہیں, USDT سے ان کا ڈپازٹ اور وڈرا ہوتا ہے, تو وڈرا بھی ٹائم نہیں لگاتے میرے خیال میں. میکسیمم بھی لگائیں تو آپ کا 10-12 منٹ لگاتے ہیں, لیکن ان کا جو ٹائم ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 24 آورس ہے. تو اس کے اندر اگر آپ نے ریفرل کوڈ لگایا تو میرا لگا سکتے ہیں. تو آپ کا لگانے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جتنا بھی ڈپازٹ ہوگا اس کا 5% مجھے کمیشن ملے گا. اور آپ کسی کو ریفر کریں گے, اکاؤنٹ ویریفیکیشن بھی اس کی آسان ہے, تو اس کا بھی آپ کو 5% ملے گا. سیکنڈ لیول کا 0.75% ملے گا. تو اس طریقے سے ان کا یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر کسی ٹائم تفصیل سے بتاؤں گا. تو بلاک چین V6 چین, بلاک چین میں بڑا انویسٹر چھوٹے انویسٹر کا پیسہ لے جاتا ہے. V6 میں یہ نہیں ہو سکتا. بلاک چین میں کوئی بھی بندہ جتنی مرضی دل چاہے مارکیٹ سے نکال لے, جتنا مرضی چاہے مارکیٹ میں ڈال لے. V6 میں نہیں ہو سکتا. اس میں لمٹ میں مارکیٹ میں پیسے ڈالتا ہے, لمٹ میں نکالتا ہے. بلاک چین بڑے انویسٹر کے لیے جنت ہے, چھوٹے کے لیے جہنم ہے. جو V6 ٹیکنالوجی ہے یہ بڑے انویسٹر کے لیے جہنم ہے, چھوٹے انویسٹر کے لیے یہ نفع کی چیز ہے. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کوئی بھی بندہ اپنا کائن بنا سکتا ہے. آپ بنا سکتے ہیں, میں بنا سکتا ہوں. V6 ٹیکنالوجی میں ایسا نہیں ہو سکتا. بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر کوئی بھی بندہ اپنی سپلائی بڑھا سکتا ہے. V6 ٹیکنالوجی میں سپلائی نہیں بڑھا سکتا, جو مالک ہے وہ بھی نہیں بڑھا سکتا. اور اس کا اب مجھے ایک بندہ بولتا ہے, یا میں نے کسی سے بولا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کی کیسے ہے جب اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یہ سپلائی نہیں ہوگی, فلاں نہیں ہوگی. تو میں نے اس سے پوچھا, یا میں نے مطلب جو ہمارے آپس میں بات ہوئی, میں نے کہا جب نوکیا کا موبائل تھا 2014 15 16 2004 5 6 کی بات ہے, تو کیا ہم لوگ سوچ سکتے تھے کہ یار ایک ٹیکنالوجی آئے گی, ایک بٹ کائن $70,000 کا ہوگا, یا نوکیا کے اندر کہ ایک آئی فون ہوگا اور ہم گیمز کھیلیں گے اور اس کے اندر ہم ویڈیوز کال کر رہے ہیں. اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا نا. تو جو 5 سال بعد ٹیکنالوجیز ہوں گی ان کا آج تصور نہیں ہے. جو آج عروج ہے جن چیزوں کا, ٹک ٹاک وغیرہ کا 5 سال پہلے ختم ہوگی, PUBG کا 5 سال پہلے ہوگی ہی نہیں. تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی اور V6 ٹیکنالوجی میں فرق ہے. اندھا لوگ بندہ پیسہ کما رہا ہے V6 میں, غریب لوگ امیر ہو گئے, محنت کرنے والا لوگ امیر ہو گیا ہے. تو مزید کوئی سوال بنتے ہیں, میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.